الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، فضلاء کرام، شیوخ حدیث، اساتذہ کرام، طلباء عزیز، بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بتاریخ 13 جمادی الاخری سن 1447 ہجری مطابق 5 دسمبر سن 2025 بروز جمعۃ المبارک بعد نماز جمعہ عالم اسلام، وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اہل سنت والجماعت کی مشہور و معروف تعلیمی، تبلیغی، تربیتی، اصلاحی درسگاہ جامعہ دارالقرآن مسلم ٹاؤن فیصل آباد پاکستان کے اس سالانہ اجتماع میں شرکت ہم سب کے لیے باعث سعادت ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے ہماری بخشش، مغفرت اور نجات کا سبب بھی بنا دیں. میں سب سے پہلے اس ادارے کے بانی و مؤسس اور محتمم، قرآن کریم کے خادم اور عاشق، استاد القراء حضرت مولانا قاری محمد یاسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے باصلاحیت سعادت مند صاحبزادگان حضرت مولانا قاری جمیل الرحمن صاحب، حضرت مولانا قاری عزیز الرحمن صاحب، حضرت مولانا قاری خلیل الرحمن صاحب اور ان سب کے رفقاء کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، جنہوں نے اس مبارک اجتماع میں شرکت کی دعوت دے کر اس سعادت میں شریک کیا، اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ جامعہ دارالقرآن ترقی کی منازل طے کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے،
نہ صرف فیصل آباد پنجاب پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اور اکثر ممالک میں بھی دارالقرآن کا فیض پہنچ رہا ہے، اور میرے دائیں طرف دورہ حدیث سے فارغ ہونے والے، قراءات عشرہ پڑھ کر قاری بننے والے اور قرآن کریم کا حفظ اور گردان مکمل کر کے حافظ قرآن ہونے کا اعزاز حاصل کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، جن کے سروں پر پگڑیاں موجود ہیں، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ باغ پھل دے رہا ہے، اور یہاں سے مسلمانوں کو، ملک اور قوم کو قرآن کے حافظ، قاری، عالم، مفتی اور دین کے داعی مسلسل مل رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس درسگاہ کو ہمیشہ آباد رکھے۔ آمین کہہ دو، بلند آواز سے آمین کہہ دو۔ اللہ تعالیٰ اس باغ کی بہاروں کو ہمیشہ قائم رکھیں۔ مجھے آج کے اس اجتماع میں دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات علم دین کے حوالے سے، اور دوسری بات پیغام دین کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی اور اسلام کی نعمت ہے۔ قرآن کریم کے چھٹے پارے اور سورۃ المائدہ میں خود اللہ جل جلالہ نے اسلام کو نعمت قرار دیا۔ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ اب یہاں نعمت سے مراد سیاق و سباق یعنی پہلے اور بعد کے اندر غور کیا جائے تو نعمت سے مراد اسلام ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اسلام کا نام نعمت رکھ دیا۔ گویا اسلام بہت بڑی نعمت ہے، اور میں اور آپ اسلام پر عمل کرنے کے پابند اور مکلف ہیں، اور ظاہر ہے کہ اسلام پر عمل کرنے کے لیے اس کا علم ضروری ہے۔ اگر آپ کو نماز کے مسائل کا علم نہیں تو آپ نماز کیسے پڑھیں گے؟ اگر آپ کو روزے کے مسائل کا علم نہیں تو آپ روزہ کیسے رکھیں گے؟ اگر آپ کو حج کا طریقہ اور احکام کا علم نہیں تو آپ حج کیسے کریں گے؟ اگر آپ کو زکوٰۃ کے احکام کا علم نہیں تو آپ زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ کوئی بھی کام دین کا اور اسلام کا وہ علم کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے کہ عمل بغیر علم کے نہیں ہو سکتا۔ پہلے علم ہوگا تو پھر آپ عمل کر سکیں گے۔ توحید کا عقیدہ تب اختیار کرے گا جب توحید کا علم ہوگا۔ رسالت کے عقیدے پر تب ایمان معتبر ہوگا جب رسالت کو جانتا ہوگا۔ قیامت کے دن اور حساب و کتاب پر ایمان تب معتبر ہوگا جب جانتا ہوگا کہ قیامت کیا ہے، آخرت کیا ہے، حساب و کتاب کیا ہے۔ غرضے کے ایمان کے تقاضوں پر عمل اور دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے بنیادی چیز علم ہے۔
پہلے علم ہونا ضروری ہے۔ آپ نے اگر کراچی جانا ہے، آپ نے اسلام آباد جانا ہے، تو آپ پہلے اس کے راستے کی معلومات کریں گے کہ میں نے کس طرف جانا ہے، موٹر وے تک مجھے کون سا راستہ پہنچائے گا، پھر میں نے موٹر وے کون سا لینا ہے، تب آپ اپنی منزل پر پہنچ سکیں گے۔ اگر آپ کو راستے کا علم نہیں ہوگا آپ منزل پر نہیں پہنچ سکیں گے۔ ہماری منزل اللہ کی رضا ہے، ہماری منزل جنت ہے، ہماری منزل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہے۔ مگر اس منزل اور مقصد کو پانے کے لیے عمل ضروری ہے، اور نیک عمل تب ہو سکے گا، گناہ سے تب بچ سکے گا جب پہلے گناہ کا اور نیکی کا علم ہوگا۔ لہذا دین کا علم یہ بہت ضروری ہے۔ اور دوستو یاد رکھو، دین کا علم دو قسم پر ہے، ایک فرض عین اور ایک فرض کفایہ۔ فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہ امیر ہو یا غریب، وہ گاؤں اور دیہات میں رہتا ہو یا شہر میں، وہ کسی بھی منصب پر ہو، اس پر دین کا وہ ضروری اور بنیادی اور لازمی علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ اور وہ اسی طرح فرض عین ہے جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے۔ دین کا ضروری اور لازمی علم جس سے فرض کا، واجب کا، حلال کا، حرام کا، جائز کا، ناجائز کا، گناہ کا اور نیکی کا، کرنے اور نہ کرنے والے کاموں کا پتہ چلے، اتنا دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر بھی فرض ہے، عورت پر بھی فرض ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب اگر یہ سوال ہو کہ علم سے مراد، تو مطلق علم، سائنس کا علم، میڈیکل کا علم، جغرافیہ اور ریاضی کا علم، دنیا کے فنون کا علم مراد ہے، تو یاد رکھیے یہ مراد حضور علیہ السلام کے فرمان میں ہر علم نہیں بلکہ دین کا علم مراد ہے۔ اور دلیل اور قرینہ علی کل مسلمین، ہر مسلمان والے الفاظ ہیں، اس لیے کہ میڈیکل کا علم، بیماریوں اور اس کے علاج کا علم، یہ صرف مسلمان کی ضرورت نہیں، یہ تو کافر کی ضرورت بھی ہے۔ یہ علم حاصل کرنا تو مسلمان کے لیے ہی فرض نہیں بلکہ غیر مسلم پر بھی فرض ہے۔ ریاضی کا علم، سائنس کا علم، ٹیکنالوجی کا علم، جغرافیے کا علم، یہ صنعت و حرفت کا علم، انجینئرنگ کا علم، یہ صرف مسلمان کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ تو غیر مسلم اور کافر کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس نے بھی دنیا میں رہنا ہے، اس کو بھی کھیتی باڑی، زراعت کا علم، اس کو بھی کپڑا کیسے بنتا ہے، جوتے کیسے پہنتے ہیں، کیونکہ جوتے کافروں نے بھی پہننے ہیں، مسلمان نے بھی پہننے ہیں، کپڑے انہوں نے بھی پہننے ہیں، مسلمان نے بھی پہننے ہیں۔ بیمار وہ بھی ہوگا، مسلمان بھی ہوگا، کارخانے انہوں نے بھی لگانے ہیں، مسلمان نے بھی لگانے ہیں، کاروبار انہوں نے بھی کرنا ہے، مسلمان نے بھی کرنا ہے۔ تو تجارت کا علم، صنعت و حرفت کا علم، کھیتی باڑی، کاشتکاری، زراعت کا علم، دنیا کی چیزوں کا علم، سائنس اور ٹیکنالوجی اور میڈیکل کا علم، یہ مسلمان کی ضرورت بھی ہے اور یہ کافر کی ضرورت بھی ہے۔ دوائیاں کیسے بنتی ہیں، کس چیز سے بنتی ہیں،
یہ مسلمان بھی حاصل کرے گا، غیر مسلم بھی حاصل کرے گا۔ جب حضور یہ فرما رہے ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، تو معلوم ہوا کہ یہاں وہ علم مراد ہے جو مسلمان کی خاص طور پر ضرورت ہے، اور وہ علم دین کا علم ہے، وہ علم قرآن کا علم ہے، وہ علم شریعت کا علم ہے، وہ علم مدرسے کا علم ہے۔ سکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں جو پڑھایا جا رہا ہے وہ میری ضرورت بھی ہے، وہ کافر کی ضرورت بھی ہے، وہ میری ضرورت بھی ہے، وہ ہندو کی ضرورت بھی ہے، وہ میری ضرورت بھی ہے، وہ سکھ کی ضرورت بھی ہے، وہ میری ضرورت بھی ہے، وہ یہودیوں کی ضرورت بھی ہے، وہ میری ضرورت بھی ہے، وہ عیسائیوں کی ضرورت بھی ہے۔ وہ علم اور وہ فن ہر ایک انسان کی ضرورت ہے، مگر مدرسے میں جو پڑھایا جا رہا ہے وہ مسلمان کی ضرورت ہے۔ یہ فرق ہے مدرسے کا اور سکول و کالج کے علم کا۔ مدرسے میں پڑھایا جانے والا علم ہر مسلمان کی ضرورت ہے، اور اس علم کے دو درجے ہیں۔ ایک درجہ فرض عین ہے جو ہر مسلمان مرد اور عورت، چھوٹے بڑے، امیر غریب، شہری دیہاتی پر فرض ہے، وہ یہ کہ دین کا اتنا ضروری علم ہو جس سے اس کو پتہ چلے میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، میرے اللہ کا کیا حکم ہے، میرے نبی کا کیا حکم ہے، مجھ پر فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، میں نے کون سے کام کرنے کون سے نہیں کرنے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کیا چیزیں میں کھا سکتا ہوں، کیا میں نہیں کھا سکتا، کیا میں پی سکتا ہوں، کیا میں نہیں پی سکتا، کون سے کام میں کر سکتا ہوں، کون سے کام میں نہیں کر سکتا، کس چیز کا میں کاروبار کر سکتا ہوں، کس چیز کا میں کاروبار نہیں کر سکتا۔ اس کی ضرورت ہے اس کو پتہ چلے کہ شراب کا بیچنا، شراب کا خریدنا، شراب کا پینا، شراب کا کاروبار کرنا حرام ہے۔ مسلمان کی ضرورت ہے اس کو پتہ ہو سور کا کاروبار کرنا، خنزیر کا کاروبار کرنا حرام ہے، خنزیر بیچنا، خنزیر خریدنا، خنزیر کھانا یہ حرام ہے، خنزیر کو پالنا حرام ہے۔ یہ مسلمان کی ضرورت ہے، کافر تو اس پر یقین ہی نہیں رکھتا۔ لہذا مدرسے کا علم ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ سارا مجمع اپنی زبان سے کہے تاکہ بات دماغ میں، دل میں بیٹھ جائے، مدرسے کا علم ہر مسلمان کی۔ ہاتھ بلند کر کے کہو اللہ جو کہہ رہا ہے ان سے راضی ہو جا، اے اللہ ان کو جنتی بنا دو۔ کہو اپنی زبان سے مدرسے کا علم ہر مسلمان کی، مدرسے کا علم ہر مسلمان کی، قرآن ہر مسلمان کی، شریعت ہر مسلمان کی، اللہ کے دین کا علم ہر مسلمان کی، حدیث کا علم ہر مسلمان کی، حلال حرام کا علم ہر مسلمان کی، جائز ناجائز کا علم ہر مسلمان کی، فرض واجب کا علم ہر مسلمان کی۔ یہ جزاک اللہ، یہ نماز کی طرح فرض ہے، روزے کی طرح فرض ہے، زکوٰۃ کی طرح فرض ہے، یہ حج کی طرح فرض ہے اپنے اصل کے اعتبار سے۔ اور ذرا اب اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو کتنے میرے مسلمان بھائی بوڑھے جوان بیٹھے ہیں جن کو دین کا ضروری علم بھی حاصل ہے۔ یہ پتہ ہے کہ اگر نہانا فرض ہو جائے تو اس غسل کے لیے کیا ضروری ہے؟ کتنے مسلمان ہیں ان کو یہ پتہ نہیں کہ نہانا فرض ہو جائے تو اس فرض غسل میں کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا فرض ہے۔ اگر نہیں کرو گے غسل نہیں ہوگا، خواہ شیمپو لگاؤ، صابن لگاؤ، جو مرضی اپنے آپ کو کرو، ناپاک رہو گے۔ نہ قرآن پڑھ سکتے ہو، نہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہو، نہ مسجد میں جا سکتے ہو۔ کتنی عورتیں ہیں جن کو پتہ ہو کہ ناخن پر ناخن پالش لگی ہو جس کی وجہ سے پانی ناخن تک نہ پہنچے، ان کا وضو نہیں ہوتا، غسل نہیں ہوتا۔ دین کا ضروری علم آج مسلمانوں کے پاس نہیں۔ ہمیں کہا جاتا ہے مدرسوں میں ریاضی پڑھاؤ، کمپیوٹر سکھاؤ، سائنس سکھاؤ، مدرسے میں ٹیکنالوجی پڑھاؤ، انگریزی پڑھاؤ، مگر ہم ان سے کہتے ہیں
کہ سکولوں کالجوں میں قرآن پڑھاؤ، دین کا ضروری اور لازمی علم پڑھاؤ، بنیادی علم پڑھاؤ، یہ فرض عین ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین، دین کا علم مراد ہے، دین کا لازمی اور فرض علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک پر فرض ہے۔ تو ایک دین کے علم کا درجہ ہے جو فرض عین کے درجے میں ہے۔ اس کے لیے آپ کو مدرسے میں داخلہ لینا کوئی ضروری نہیں، اگر لیں تو وفاق المدارس نے دراسات دینیہ کا ایک نصاب بنایا ہے جو مختصر کورس ہے، اس میں داخلہ لو، اس کو پڑھو۔ میں نے اسلام آباد جانا، وہاں ٹائم دیا ہوا، بہت معافی چاہتا ہوں کہ مولوی وقت کے پابند نہیں ہوتا ہے۔